بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل ملک پاکستان میں ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں مساجد کو لے کر تمام مسلمانوں کے اندر ایک تشویش ہے کہ مسجدوں کو گرانے کا کہا جا رہا ہے اور ان میں سے ایک مسجد کو گرایا بھی گیا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مساجد عام عمارتوں کی طرح نہیں ہے۔ مساجد کو اللہ پاک نے بڑی شان، بڑا مقام اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور ان کی تعمیر بھی ایک بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو تعمیر کریں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم کافر ہیں معاذ اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب مساجد تعمیر کرنا کن کا کام ہے؟ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ سوائے اس کے نہیں، مساجد وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان قریب اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت والوں میں سے بنا دے گا۔ اب ان قرآن کی دو آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مساجد کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مساجد سے پیار کر رہا ہے تو تم گواہی دے دو اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ جب بھی مسجدوں کے گرانے کی بات آتی ہے تو میں ارباب اقتدار سے یہ بات کہتا ہوں، یہ اللہ کے گھر، ان کو گرانے کا سوچنا بھی غلط ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کو، مساجد کو، قرآن کو، اسلام کو اس ملک سے نکال دو گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر اسلام کا راج ہوگا، یہاں مساجد کو آزادی ہوگی، مساجد میں نماز پڑھنے والوں کو آزادی ہوگی۔ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ جو تمہاری ذمہ داری تھی، فتاوی شامی میں ہے فَإِنَّهُ يَجِبُ أَن يَتَّخِذَ الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَسْجِدًا من بیت المال او من مالہم ان لم یکن لہم بیت المال۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے اندر صاحب شامی کہ حکمران کو چاہیے کہ وہ خود مسجد مسلمانوں کو بنا کر دے جہاں پر بھی ضرورت ہو، اور اگر وہ بنا کر بیت المال سے نہیں دے سکتا تو پھر اسے اپنی جیب سے بنا کر دینی چاہیے، کیونکہ ضرورت ہے اسلام کی، مسلمانوں کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی کہ ان کے پاس مسجد ہونی چاہیے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام بھی مدینہ شریف میں جب تشریف لائے، سب سے پہلا کام اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے کیا کہ وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اور اب اگر مساجد بنی ہوئی ہیں اور جس وقت وہ بنی تھیں، جس حکومت نے بنائی تھیں، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ نہ بناتے، یا جو بنا رہے تھے وہ حکومت روکتی۔ اس کے بعد بن جانا اور بن جانے کے بعد گرانا، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجدیں نہیں رہیں گی تو یاد رکھیں یہ ملک بھی نہیں رہے گا، جو کہ ملک کی بنیادیں ہیں یہ مساجد۔ اگلی بات جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، ایسے لوگ جو مسجدوں کی جگہوں پہ پہلے قبضے کرتے ہیں، پھر مسجدیں تعمیر کر دیتے ہیں، عبادت خانے بنا دیتے ہیں، وہ اور ایسے لوگ جو مساجد بنی ہوتی ہیں اور ایک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کی ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، وہ بھی مجرم ہیں جو قبضہ کر کے بناتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں جو بنی مسجدوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ تیسرے وہ مجرم ہیں جو اسکیمیں بن رہی ہیں، نئی نئی اسکیمیں بن رہی ہیں، وہاں کی انتظامیہ سے ملی بھگت کر کے خاص مسلک کے لوگ وہاں پہ مساجد بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس ملک کے اندر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کی ہے۔
تو جو قانون ہے کہ جس کی میجورٹی ہو انہی کی مسجد ہونی چاہیے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس قانون کے اوپر۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ ایسی مساجد پہ قبضے کر چکے ہیں ان مساجد سے قبضے کو چھڑوانا چاہیے، اور وقف شدہ جگہ پر مسجد بننی چاہیے۔ یہ بھی فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ ان الواقف لا بد ان یکون مالکہ وقت الوقفی ملکن تاما حتی لو وقف الغاصب المغصوب لم یصیحا، کہ اگر مسجد بن رہی ہے تو جو وقف کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس ملکیت تام ہونی چاہیے اس جگہ کو وقف کرنے کی۔ اگر وقف کرنے والا بندہ وقف نہیں کر رہا تو اس جگہ پہ وہاں پہ مسجد بن نہیں سکتی۔ اور پھر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی شخص نے مسجد بنا دی، وہ جگہ جو ہے وہ قبضے کی جگہ تھی، تو جس کی وہ جگہ ہے اس کو گرانے کی اجازت ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، لیکن جن مساجد کے وقف نامے ہیں اور وقف کرنے والے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ حکومت نہ بھی ہو، عام لوگ بھی لے کر دے دیتے ہیں، تو ان مساجد کو گرانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ مساجد پہ حکومت کو بہت معاذ اللہ غصہ آتا ہے کہ مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، تو کبھی قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے بارے میں بھی سوچا کرے کہ وہ کیوں بن رہی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ کبھی ایک خاص مسلک کے جو عبادت خانے بن رہے ہیں اور جو بڑی تیزی سے بن رہے ہیں اور ایک مسلک کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہماری حق کی بات یہی ہے کہ جو مساجد وقف شدہ جگہوں پہ بنی ہوئی ہیں ان مساجد کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور اگر وقف شدہ جگہ نہیں تھی اور مساجد بن گئی ہیں ان کے حق میں ہم بھی نہیں ہیں، شریعت بھی بتاتی ہے۔ اور پھر ہم حکومت کو یہ ضرور کہیں گے کہ ایک خاص مسلک کی پروموشن کے لیے اگر عبادت خانے بنانے ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔